اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو کہ خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں۔ اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو تاریخ کے آئینے میں ایک خاص مقام حاصل ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ سے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے؟ جی ہاں، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ جب دوبارہ تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو ہر قبیلے کے سردار کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرے۔ اس موقع پر تمام سرداروں میں ایک بحث چھڑ گئی اور یہ تکرار ہونے لگی، یہاں تک کہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخرکار ایک نہایت بزرگ سردار نے یہ کہا کہ خدا کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہمیں زیب نہیں دیتا، اس معاملے کا فیصلہ خوش اسلوبی سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا سب سرداروں نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی کہ جو بھی پہلا شخص باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہوگا اس کی بات مانی جائے گی۔ لہٰذا تمام سردار متجسس ہو کر باب بنی شیبہ کی جانب دیکھنے لگے۔ ناظرین کرام، اس باب سے داخل ہونے والے پہلے شخص کوئی اور نہیں بلکہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب پکار اٹھے کہ امین تشریف لے آئے ہیں، یہ اس معاملے پر جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا معاملہ سن کر اپنی خداداد ذہانت سے ایک بڑا خوبصورت حل نکالا۔ آپ نے اپنی چادر کو زمین پر بچھایا اور حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا کہ تمام امیدوار اپنے نام کے کرے ڈالیں۔ چاروں جانب تقسیم کے لیے جس طرح قبائل کی دیواریں تقسیم ہوئی ہیں، اسی طرح ہر تمام قبیلوں میں سے ایک ایک شخص کو قرعہ اندازی سے منتخب کر لیا گیا۔ پھر ان سب نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا اور حجر اسود کو اٹھا کر بنا کسی بحث کے اس کے مقام تک لے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش سن 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ ناظرین، یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی دور میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی؟ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ ہے، کوئی کھڑکی نہیں۔ دوستو، ہم لوگوں کو تو خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ مختلف ادوار میں مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ بھی شامل ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی چابیاں 1400 سال سے ایک ہی خاندان کے تحویل میں ہیں؟ جی ہاں ناظرین، فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تو اسے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔
ناظرین، آج کے دور میں خانہ کعبہ کے اندر عام عوام کی رسائی ممکن نہیں ہے، مگر پہلے زمانوں میں معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس دور میں خانہ کعبہ ہر وقت عام عوام کے لیے کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ایک اور نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے آس پاس ایک زمانے میں تیراکی بھی کی جا سکتی تھی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا، لہٰذا شدید بارشوں کی صورت میں خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے طواف کعبہ بھی رک جاتا تھا؟ جی نہیں، مسلمان کعبے کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار ہی سعادت ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے سانچوں میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل ان کے لیے کافی نہیں تھا، لہٰذا یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں انہوں نے حجر اسود کے بدلے میں تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباس کو واپس کر دیا، لیکن جب انہوں نے واپس کیا تو یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ اب دوستو، آگے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب شکل کا نہیں تھا، اس کے اصل زاویے کے مطابق آدھا حصہ گول ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ قریش اتنے مالدار ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں، لہٰذا انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اب ناظرین، ویڈیو میں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حتیم خانہ کعبہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا اور یہ کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے۔ اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا، تو آپ کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے، تو اس پر آپ نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ تو ناظرین، یہ تھی خانہ کعبہ سے متعلق انتہائی دلچسپ معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔